نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلاس نمبر 152 پارا نمبر 16 ہے ہمارا، سورہ مریم، آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ 40 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ اور ذکر کرو فی الکتابی کتاب میں، مریم علیہ السلام کا، یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے. اذن تبدت جب وہ تنہا ہو گئیں، من اہلیہ اپنے گھر والوں سے، مکانن ایک جگہ پر، شرقیہ مشرق کی جانب. یہ اب تھوڑے بڑے ہونے کا واقعہ ہے، یعنی اب جب ان کو قرآن دازی ہو گئی تھی اور ان کے والدہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ اللہ کے راستے میں ان کو لگائیں گی، تو پھر ان کو بیت المقدس کے مغربی حصے میں، ٹھیک ہے، شرقیہ مغربی حصے میں پھر ان کی عبادت گاہ بنا دی گئی تھی. اور فاتخذت پھر اس نے بنا لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجابن ایک پردہ، یعنی پھر مغربی حصے میں ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا جہاں پر پھر یہ رہتی تھی اور عبادت کرتی تھی. فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے، الیہا طرف ان کے، روحنا اپنے روح فرشتے کو، یعنی ہمارے روح جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. فتمثلا تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشرن ایک انسان کی، سویہ کامل. اب یہاں پر جو ہے مریم علیہ السلام بڑی ہو چکی ہیں، تو ایک دفعہ پھر ایک شخص جو تھے ان کے حجاب میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اب مریم علیہ السلام کو تو یہ نہیں پتا تھا نا کہ جبرائیل امین ہے، وہ تو ایک بظاہر شخص دیکھ رہی ہیں. قالت وہ کہنے لگی، جیسے ہی انہوں نے ان شخص کو دیکھا وہ کہنے لگی، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، بالرحمانی رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنتا اگر ہے تو، تقیہ متقی ڈرنے والا. قالا اس نے کہا، یعنی پھر جبرائیل امین کہتے ہیں، انما بے شک، انا میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، رب کی تیرے رب کا، یعنی پیغام بھیجنے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سے رسول جو ہے اس کا ہم لٹرلی میننگ ہی لیں گے، بھیجنا، کہ میسج کو یہاں سے وہاں پہنچانا. ٹھیک ہے، لی احبا کہ میں عطا کروں، لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ. کیونکہ ایک تو یہ بڑی تھی، پھر ان کو یہ پردہ رکھتی تھی اپنا، اب اس پردے کی آڑ میں ایک شخص کو دیکھتی، اسے دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں، لیکن پھر وہ اپنے آنے کا مقصد بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک انسان نہیں ہے، جبرائیل امین ہے، اور اس طرح سے وہ ایک بشارت دینے کے لیے وہ آئے ہیں، کیونکہ پرپس کے ساتھ ہی جبرائیل امین اترا کرتے تھے. قالت وہ کہنے لگی، یعنی مریم علیہ السلام، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام کوئی لڑکا، یعنی حیران ہوئی، حیرانی کا مظاہرہ کیا. ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، یعنی کہ میرا نکاح تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نکاح کی کنڈیشن بتا رہی ہیں کہ میرا کسی مرد سے تعلق نہیں ہے. ولم اور نہیں، اکو ہوں میں، بغیہ بدکار، یعنی کہہ رہی ہیں کہ نہ تو نکاح کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا ہے، نہ ہی نکاح کے بغیر میرا تعلق کسی مرد کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بغیہ یعنی زنا وغیرہ، تو یہ دونوں کام میں نے نہیں کیے، تو کس طرح سے پھر بچہ ہو سکتا ہے. قال کہا، کذالک اسی طرح ہوگا. اب جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوگا. قالا کہا، ربو کی تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنا دیں اسے، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی بغیر باپ کے کس طرح اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کر سکتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نشانی بنانا چاہ رہے تھے ایک لوگوں کے لیے. وہ رحمتن اور رحمت ہے، منا اپنی طرف سے، وکانا اور ہے، امرن ایک کام، مقضیہ طے شدہ، یعنی یہ تمہارے جو پیدا ہونے کا مقصد ہے یا پھر چنے جانے کا جو مقصد ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ کام جو تھا یہ ایسے ہی ہونا تھا، یعنی فل پلانڈ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مخصوص کی جاؤ گی اور پھر تم سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کا کیا یہاں پر ڈائلوگ آ رہا ہے. قال رب کی ہوا علیہ ہین، کہا تیرے رب نے، وہ مجھ پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اب یہ صرف ان سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے.
یہ ہمارے لیے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ ہماری دعائیں جو ہیں ایکسیپٹڈ ہو جاتی ہیں، جیسی ہی ہم مانگتے ہیں ویسی قبول ہو جاتی ہیں۔ صرف مینیفیسٹیشن میں بعض اوقات ڈیلے ہوتا ہے، بعض اوقات فوراً مظاہرہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات قیامت کے ذخیرے کے لیے رکھ دی جاتی ہیں اٹھا کے، اور بعض اوقات ہماری کوئی وبا ٹالی جاتی ہے ان دعاؤں سے۔ یعنی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ علیہ ہینون، کہ تمہارے رب کے لیے وہ چیز آسان ہے۔ تو ہم نے بھی بس اپنے اسی انر ڈائلاگ پر ورک کرنا ہے۔ کبھی بھی کچھ اس طرح لگنا ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو فوراً سے کہنا ہے، اپنے کانوں کو سنانا ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ آگے ہے فحملت ہو، تو حمل ٹھہر گیا اسے اس کا، فانتبذت، پھر وہ الگ ہو گئی بھی ساتھ اس کے، مکانن، ایک جگہ پر، قصیہ، دور کی۔ اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے حمل ٹھہر گیا تھا، اور کیونکہ یہ ایک نیک خاتون تھی، اور یہ بھی سب کو پتا تھا ان کی پورے علاقے میں کہ یہ چنی ہوئی خاتون ہے، اور کسی نے نہیں چھوا ہے، یہ شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بہت نیک خاتون ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے مخلص ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو پتا تھا۔ تو ایک دم سے لیکن بچے کا مظاہرہ ہو جانا اور پریگنینسی کا ظاہر ہو جانا، وہ سب کے لیے بڑا شاکنگ ہو جاتا، اور ان کے لیے بھی سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ تو پھر انہوں نے حکمت کے ساتھ ڈیسیژن لیا کہ یہ وہاں سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے جب شروع میں ٹھہرا ہوگا عمل تو شروع میں تو نہیں پتا چلتا، لیکن جیسے جیسے ان کو لگ رہا ہوگا کہ اب پتا چل رہا ہے، تو ویسے ویسے انہوں نے پھر جانے کی پلاننگ شروع کر دی ہوگی۔ فَأَجَاءَهَا، تو لے آیا اسے، المخاض، درد ذہ، الا طرف، جذعی، تنے کی، النخلتی، کھجور کے۔ اب کیونکہ یہ پریگنینسی کے دورانے میں یہ چلی گئی تھی اور اپنی جگہ عبادت کی چھوڑ کے، تو پھر ان کا یعنی پورے 9 مہینے کمپلیٹ ہونے لگ گئے، اور پورا ٹائم آنے لگ گیا، تو پھر ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر کھجور کے درخت تھے، ٹھیک ہے؟ قالت، وہ کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں مت مر جاتی، قبل، پہلے، ہادہ، اس سے، وکنتو، اور ہوتی میں، نسین منسیا، بھولی بسری، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ تعالیٰ ان سے مانگ رہے تھے، اور کیونکہ نیک خاتون تھی انہیں سب جانتے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں کوئی نہیں جانتا، ان کے ہونے اور نہیں ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کب دنیا میں آئے کب دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں روتا پیچھے بیٹھ کے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بہت پاپولر ہوتے ہیں، بہت فیمس ہوتے ہیں، اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی نمایاں ہوتی ہے، اور چھوٹا چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا ثابت ہوتا ہے ان کے خلاف، ٹھیک ہے؟ تو اب کیونکہ یہ مشہور تھی، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو بچہ کا پیدا ہونا تھا، یہ ان کے لیے بڑا ہی دشواری کنڈیشن آگے کی کریٹ کر دیتا، تو اسی کو کہہ رہی کہ کاش میں مر جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ہمارے اسلامک کلچر میں یہ ہے کہ منع ہے ہمیں، اسلامک پیراڈائم میں، کہ ہم موت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن اگر فتنے کا دور ہے، ٹھیک ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے آگے، اور اس فتنے سے بچنے کا واحد راستہ آپ کو موت دکھتی ہے، تو تب دعا جو ہے کی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے اٹھا لیے جائیں فتنے سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور یہ ایک تو یہی کنڈیشن تھی، یہ جو جملہ بولا تھا انہوں نے متو کہ آگے کی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو دوسرا یہ کنڈیشن تھی کہ درد بہت تھے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آگے، فنا داہا، تو پکارا اسے فرشتے نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اللہ کے نا تحسنی، تم غمگین ہو، قد تحقیق، جعلا، بنا دیا، رب کی، تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے، سریہ، ایک چشمہ، ٹھیک ہے؟ یعنی تم موت کو نہیں پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پانی کا بندوبست کرنے کا مطلب ہے زندگی کا سامان، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے ان کی موت کی دعا تو نہیں اس ٹائم پر مینیفیسٹ کی، لیکن ان کی اس دعا کو بدل کے پانی کا بندوبست کر دیا، یعنی تم نے ابھی جینا ہے، زندگی کا بندوبست کر دیا، ٹھیک ہے؟ ایک قول آتا ہے کہ یہاں پر جبرائیل امین نے ان کو پکارا، اور جہاں سے بچہ ہو رہا تھا، مطلب نیچے کی سائڈ سے آواز تھی، مطلب پیروں کے سائڈ سے، ٹھیک ہے؟ تحتیہ سے مراد جو ہے ان کے پاؤں کی طرف سے،
اور یا پھر 35 ہے یعنی، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کے بچے کی آواز تھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب وہ پیدا ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کو تسلی دی کہ تم غمگین نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وَخُذِّي إِلَيْكَ، اور ہلا لے اپنی طرف، بجذع النخلۃ، درخت کے تنے کو، تساقط گرائے گی علیہ کی تجھ پر، رطباً پکی ہوئی کھجور، جنیا تر و تازہ۔ یعنی اگر جبرائیل امین ہی کہہ رہے ہیں تو وہ آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، اپنی درخت کو ہلا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہ جس درخت کے تنے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی سہارا لے کر کے، تو وہ کھجور کا درخت تھا، پانی کا بندوبست اللہ نے کر دیا تھا کیونکہ اب انہیں کھانا بھی چاہیے تھا اور بہت زیادہ طاقتور، کیونکہ پریگننسی ابھی ولادت سے ہی فارغ ہوئی تھی۔ تو پھر ان کو آگے کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کرو، کھجور کھا لو، درخت ہلاؤ تھوڑا سا، کھجوریں گریں گی اور یہ تر و تازہ کھجوریں یہ کھائیں۔ پکولی پھر کا وشربی، اور پی، وقرری، اور ٹھنڈی کر آئینن آنکھیں، ٹھنڈی کس طرح کر آنکھیں، بچے کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ یہ نیچرل ہے نا کہ جب درد سہ کر کے جب وہ بچے کو دیکھتی ہے ماں تو سارا درد یا غم بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، ساری تکلیف اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں جو غم ہے، اتنا زیادہ تکلیف میں ہو تو اپنے بچے کو دیکھو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا، پھر اگر، ترین، تو دیکھے، من البشری، انسان میں سے، احدن، کسی ایک کو، فقولی، تو کہہ دے، انی، بے شک میں، نظر تو، نظر مانی ہے میں نے، للرحمانی، رحمان کے لیے، سومن، روزے کی، فلن، تو ہرگز نہیں، اکلما، میں کلام کروں گی، الیوم، آج، انسیا، کسی انسان سے۔ اچھا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چپ کا روزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں جو تھا تزکیہ کے لیے ایسا روزہ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی رکھا تھا نا چپ کا روزہ، انہوں نے بھی رکھا، تو لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ان کی شریعت میں تھا، وہ جو مون ورت جو ہم سنتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ ابھی کہیں اور شفٹڈ تھی بچے کو لے کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی گزر رہا ہو کچھ ہو پوچھے تو ان سے یہ کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تاکہ تم ابھی فی الحال ایک پوسٹ پارٹم مرحلے سے گزر رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے گزر جاؤ۔ فَأَتَتْ، تو وہ لے آئیں بھی اسے، قوم، اپنے قوم کے پاس، تحملہ، وہ اٹھائے ہوئے تھیں اسے، یعنی اوبیس بات ہے انہیں اپنے بچے کو لے کر تو آنا ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہی دور رہتی، جب وارث ہو گئی، بچہ آ گیا، تو پھر اس کو لے کر کے آ گئی قوم کے پاس۔ اور وہ کہنے لگے، یا مریم، اوے مریم، لقد، البتہ، تحقیق، جئتی، لائی ہے تو، شیئن، ایک چیز، فریہ، بہت بری۔ یعنی جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کو بچے کے ساتھ تو انہیں حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ پہلی بات ہے نا کہ وہ مشہور تھی نیک خاتون ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور انہیں حیرانی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم بہت بری چیز لائی ہو، یعنی ولد الزنا ہے، شاید یہ ناجائز بچہ ہے، تم یہ کیا اٹھا کر لائی ہو، یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی۔ اب یہاں پر جو ہے ہارون یا تو ان کے اپنے سگے بھائی تھے، ان کا نام ہارون، ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یا پھر یہ تھا کہ کوئی قبیلے کے ان کے اہم شخص تھے ان کی طرف نسبت کی جا رہی تھی۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ جو قبیلے کے بڑے لوگ ہوتے تھے تو ان کی طرف نسبت کر دی جاتی تھی اپنی اپنائیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، تو دونوں دونوں روایت ملتی ہیں اس کی۔ خیر آگے ہے، بہن ہارون کی، ماں نہیں، کانا تھا، ابو کی، باپ تیرا، امرا، آدمی، سو ان، برا، وما، اور نہ، کانت تھی، امو کی، ماں تیری، بغیہ، بدکار۔ یعنی تم کس طرح سے یہ برا عمل کر سکتی ہو حالانکہ تمہارے والدین دونوں نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے والدین کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسے، کیا ہو گیا تمہیں، تم بھول گئی تم کن کی بیٹی ہو۔ فاشارت، تو اس نے اشارہ کر دیا، الیہ، کی طرف اس کے، یعنی بچے کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیف، کس طرح، نکلم، ہم کلام کریں، من، اسے، جو کانا ہے وہ، فی المہدی، پنگھوڑے میں، صبیہ، ایک بچہ۔ یعنی جیسے وہ مطلب وہ تو اتنے چپی کا روزہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ بولنا نہیں تھا، کیونکہ جس ٹائم پر کوئی غصے میں ہو اور آپ اپنا پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کرو تو وہ آپ کا پوائنٹ جو ہے انویلڈ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی نوعیت نہیں بچتی ہے۔ تو حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی سامنے والا غصے میں ہو تو اس کو اپنی صفائی مت دو، جب وہ ٹائم گزر جائے
गुस्से का पीरियड गुजर जाए, फिर आप अपने बारे में अगर कुछ कह सकती हैं तो कह लो, क्योंकि अब वो सुनने के मूड में है, गुस्से की हालत में वो सुनने के मूड में नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इनको चुप्पी का रोजा रखवाया गया था। चुप्पी का रोजा इसलिए क्योंकि अभी ये अपनी, क्योंकि कौम बिल्कुल भड़की हुई थी, अभी ये अपनी कुछ सफाई देती, कुछ ही बताती और कुछ करिश्मा अल्लाह का बताती हैं कि अल्लाह की निशानी, कोई नहीं सुनता, डिनायल मोड पे चले जाते सब फौरन से। लेकिन ये हिकमत थी कि चुप हो जाओ अभी। तो उन्होंने अपने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन जैसे ही इशारा करा वो कहने लगे हम इससे कैसे बातें करें, तुम तो बोल नहीं रही, इससे कैसे बोले। औला वो बोला, इन्नी बेशक मैं अब्दुल्लाह, बंदा हूँ अल्लाह। तो रिवायत में आता है कि हम घोड़े में ही थे, ये बच्चे ही थे, और ईसा अलैहि सलाम बोल पड़े थे। और जो वो कह रहे थे ना हम कैसे बात करें, तो वो पंगुड़े में ही बोल पड़े थे। आतानिया, उसने दी मुझे अल किताबा किताब, वजअलनी, और उसने बनाया मुझे नबी नबी। यानी दी मुझे किताब इससे मुराद यह आता है कि या तो इनको दी जाएगी इन फ्यूचर, उसके बारे में बता रहे हैं, या फिर ये आ, जब पेट में ही थे तभी इनको तौरात सिखा दी गई थी। ठीक है। और नबुवत जैसे ही पैदा हुआ इनको नबुवत दे दी गई। वजअलनी, और उसने बनाया मुझे मुबारक है, मुबारक अईना मा कुन्तु, जहाँ कहीं में हूँ। ठीक है। यानी फायदा देने वाला बनाया अल्लाह ने मुझे, कि लोगों के लिए। ठीक है। यानी जहां भी मैं जाऊं रोशनी और खैर का पैगाम लेकर जाऊं। वह औसानी, और उसने ताकीद की मुझे बिस्सलाती, नमाज की, व ज़काती, और ज़कात की, मादुम तो भैया, जब तक मैं रहूं जिंदा। यानी फर्ज थी ये चीज उनकी शरीयत में भी। वबर्रन, और नेक सलूक करने वाला, बेवालिदती, अपने वालिदा से। ठीक है। वालिदती, वालिदैन नहीं कहा है, वालिदा कहा है। ठीक है। वो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं उनके वालिद साहब थे और वो यूं था, तो साफ है कि नहीं, वो अम, ईसा बिनते मरियम ही थे। वलम, और नहीं अजअलनी, उसने बनाया मुझे जब्बारन, सरकश, शकिया, बदबख्त। ठीक है। ये उन्होंने पंघूरे में कलाम किया। ठीक है। अभी नहीं पता उनकी क्या एज थी, या वो एक दिन के ही बच्चे थे, या वो उसी टाइम फौरन से बच्चा पैदा करके लेकर आ रही थी कौम के पास, या एक दिन रेस्ट करके लेकर आई थी, वल्लाहु आलम। लेकिन वो छोटे सारे पंघूरे में ही थे, और गोदी में ही थे, यानी झूले में ही थे, और उन्होंने फिर ये सारा कलाम किया अपने कौम के साथ। वस्सलाम, और सलामती है अलैया, मुझ पर, यौम, जिस दिन वुलिद तुम्हें पैदा किया गया, वयौम, और जिस दिन अमूत में मरूंगा, वयौम, और जिस दिन उबअसु मैं उठाया जाऊंगा, हय्या, जिंदा करके। ज़ालिका, ये है ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्ने मरियम। कौला, बात, अल हक़, हक़ की, अल्लज़ी, वो जो फीही, उसमें, यमतरून, वो शक करते हैं। यानी ये असल कहानी है ईसा अलैहि सलाम की, कि वो कैसा पैदा हुआ, लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ से कुछ बना देते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं, कुछ से कुछ। माँ, नहीं काना है लायक, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अन के यत्तखिज़ा, वो बनाए, में वलदिन, कोई औलाद। सुबहानहू, पाक है वो, इदा, जब कदा, वो फैसला करता है, अमरन, किसी काम का, फ इन्नमा, तो बेशक, यकूलु, वो कहता है, लहू, उसे, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। यानी बिन बाप के मैं बेटा हूँ, और ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है, जब किसी काम का इरादा करते हैं, कौन कहते हैं, वो फयकून हो जाता है। ठीक है। और उन्होंने पहले ही बता दिया कि अल्लाह के लिए कोई औलाद नहीं है, तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ मशरूत नहीं करना। व इन्ना, और बेशक, अल्लाह, अल्लाह, रब्बी, रब है मेरा, व रब्बुकुम, और रब है तुम्हारा, फअबुदू, बस इबादत करो उसकी, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये है रास्ता सीधा। वख्तलफा, तो इख्तिलाफ किया, अल अहज़ाब, गिरोह ने, मिन बैनिहिम, आपस में। ठीक है। अब ये पूरी ईसा अलैहि सलाम की बात बताई, अब उसके बाद अल्लाह ताला बता रहा है फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ, यहूद नसारा है, और यहूद ने कहा कि ये जो है वलदुज़्ज़िना है। ठीक है। और नसारा ने कहा कि ये जो है वलदुल अल्लाह है। ठीक है। नसारा में भी कुछ ग्रुप्स थे, जो एक ग्रुप ये कहता था, एक के ख्याल में ये था कि ये अल्लाह ही है। ठीक है। दूसरे ख्याल में था कि ये अल्लाह के बेटे हैं। ठीक है। तीसरा ग्रुप था जो समझता था कि नहीं, ये अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है। तो इस तरह से नसारा में तीन ग्रुप्स थे, और यहूद में एक ग्रुप था जो कहता था वलद जिना है। ठीक है। लेकिन मैं यहूद का कौल सुन रही हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है
یہ مطلب ولد الزنا تو بہت بڑی تہمت ہو گئی مریم علیہ السلام کے اوپر، اور حالانکہ وہ چنی ہوئی بندی تھی، تو یہ تو زبان سے نکالنا ہی بڑا خطرناک ہے۔ فویل، تو ہلاکت ہے، للذین، ان کے لیے جنہوں نے کفر کفر کیا، من مشہدی، حاضری سے، یوم عظیم، بڑے دن کی، یعنی جنہوں نے یہ ایمان نہیں رکھا قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اس دن سب کی حاضری ہوگی اور جو بہت سخت ہوگا، اور جنہوں نے اس بات سے کفر کیا کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، انکار کیا، اسمیع بہم، کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ ابصر، اور کیا خوب دیکھنے والے، یوم، جس دن یاتوننا، وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن اب ظالمون، ظالم لوگ، الیوم، آج، فی ضلال مبین، گمراہی میں ہے کھلی، یعنی اس میں دو طرف ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن دیکھ کے سن رہے ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے سنوائیے، دکھوائیے کہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن، بچ جائیں گے، لیکن جو ظالم ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ اندرم، اور ڈرائیے انہیں، یوم الحسرت، حسرت کے دن سے، اذ، جب، قضی الامر، فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا، وہم، اور وہ، فی غفلت، اب غفلت میں ہے، وہم، اور وہ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، ٹھیک ہے، یعنی فیصلے کے دن سے، یعنی حسرت کے دن سے کیوں وہ مکر رہے ہیں، کیونکہ وہ غفلت میں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی رونق جو ہے وہ ان کو غافل کیے ہوئے ہے، اور وہ ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں، انا، بے شک ہم، نحن، ہم ہی، نرث، ہم وارث ہوں گے، الارض، زمین کے، ومن، اور جو علیہا اس پر ہے، الینا، اور طرف ہمارے ہی، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ آخر میں اب قیامت کی یاد دہانی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ صرف ہم ان کے ساتھ ہی مشروط نہیں کریں، اپنے لیے بھی ہم اس کو سوچیں، یہ جو قیامت، ہم یہ ریمائنڈر سے تو لیتے ہیں قرآن پڑھ کر کے، تو ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ ریمائنڈرز جو ہیں ہمیں کتنا پھر اجاگر کرتی ہیں، یا پھر ہم پھر دوبارہ سے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔